نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بحمداللہ تعالی ہمارے ادارہ ہادہ میں ہر سال 2 امتحان ہوا کرتے ہیں، ایک ششماہی اور ایک سالانہ۔ اور ششماہی اور سالانہ امتحانات کے اندر جو خوش نصیب طلباء کرام پوزیشن حاصل کرتے ہیں، اچھے انعامات ان کو ملتے ہیں، اور جو پوزیشن سے رہ جاتے ہیں وہ پھر ان انعامات لینے والے طلباء کرام کو دیکھ کر بہت زیادہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی یہ تقریب آپ کے سامنے انعقاد پذیر ہے۔ تو آج کی اس تقریب کے آغاز کرنے کے لیے میں اپنے مدرسہ اعلیٰ کے شعبہ حفظ کے طالب علم حافظ محمد افضل بن ارسلان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد افضل بن ارسلان سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے حافظ محمد افضل بن ارسلان صاحب جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے اپنے اسی ادارہ کے شعبہ حفظ کے ایک طالب علم محمد یحییٰ بن جنید منصوری کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے سلے
صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اجازت ہے میری۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، آپ کے علم میں ہے کہ بحمداللہ تعالی ہم ایک مدرسے کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے شعبے پائے جاتے ہیں، ہر شعبے کے اندر مختلف قسم کے کام ہیں، امور ہیں اور مختلف قسم کے افراد اور اشخاص ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں رہ کر اپنے اپنے طور پر اپنی وسعت کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور اللہ کریم ہر ایک کو ان کی وسعت کے مطابق ان کے کام کے مطابق ان کو نوازتے ہیں اور نوازتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من جد وجدہ، کہ جو بندہ جس بھی شعبے میں رہ کر جس طرح کی بھی محنت اور کوشش کرتا ہے تو اس کوشش اور محنت کا پھل اس کو مل جایا کرتا ہے۔ جس بھی شعبے میں رہ کر بندہ کام کرتا ہے تو اس شعبے میں رہتے ہوئے اس کا پھل مل جاتا ہے۔ اگر بندہ اس مدرسے کے شعبے میں رہ کر عمل کرتا ہے اور اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یہاں رہتے ہوئے تو رسمی طور پر جو انعامات ملتے ہیں وہ تو ملنے ہی ہیں، لیکن اصل انعام انسان کو ملنے والا ہے مرنے کے بعد آخرت میں، وہ اصل انعام ہے۔ یہاں انعامات آپ کے سامنے دیے جاتے ہیں تو یہ سمجھو اسی آخرت کے حوالے سے مقدمہ ہے، اسی حوالے سے پیشگی ہے آپ کے سامنے کہ بھئی جس طرح آپ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے مدرسے کے 100 150 80 90 طلبہ کرام عوام الناس کے سامنے، آپ کو ایک چھوٹا سا انعام دیا جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پیسے کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے، لیکن سب کے سامنے جب وہ دیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت اور قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ مجھے انعام اکیلے میں نہیں ملا، مجھے انعام میرے کلاس کے ساتھیوں کے درمیان میں ملا، مجھے انعام میرے پورے مدرسے کے ساتھیوں کے درمیان میں ملا، اساتذہ کرام کے سامنے ملا، چند لوگ بیٹھے ہوتے ان کے سامنے ملا، تو اس حیثیت بڑھ جایا کرتی ہے اس انعام کی۔ تو جب کل قیامت کے روز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک سب موجود ہوں گے، وہاں پر اگر ہمیں کوئی انعام ملے گا، وہاں پر کسی عزت اور اعزاز سے نوازا جائے گا، وہ کتنا بڑا انعام ہوگا، کتنا بڑا اعزاز اور عزت کی بات ہوگی۔ تو اصل اسی انعام کی فرمائے کڑیوں میں سے ایک کڑی یہی ہے کہ یہاں بھی اس طرح نوازا جاتا ہے تاکہ طلبہ کے اندر اور زیادہ حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے
اور بڑھ چڑھ کر اچھی طرح پڑھے. تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کے سامنے جو تلاوت کیا, اقرأ القرآن بلحون العرب, کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو, قرآن کو پڑھا کرو عرب کے لہجے کے اندر. عرب کے لہجے میں جب بندہ پڑھے گا تو قرآن کریم کے اندر تاثیر نظر آتی ہے. وہ قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا پر اثر ہوتا ہے, تاثیر اس میں پیدا ہوتی ہے. سننے والا آدمی حیران ہو جاتا ہے, پڑھنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے. کتنے زیادہ قرہ ہم نے دیکھے, کتنے زیادہ قرہ کے بارے میں اپنے اساتذہ سے سنا کہ فرمایا وہ جب تلاوت کیا کرتے تھے کتنے لوگ غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے, جن کے اندر ایمان نہیں وہ ایمان کے اندر داخل, اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. کس وجہ سے داخل ہوتے؟ وہ اس وجہ سے داخل ہوتے کہ فرمایا قرآن کریم کو پڑھتے اس لہجے میں تھا, عرب کے لہجے کے اندر پڑھا جاتا. لہذا اس لہجے میں قرآن کریم پڑھا جائے تو تاثیر رکھتا ہے, اثر رکھتا ہے اپنے اندر. تو لہذا اقرأ القرآن بلحون العرب جو ہے, اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو عرب کے لہجے میں. تو عرب کے لہجے میں پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر. جب مدارس میں جو طلبہ کرام تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے اندر خود بخود آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لہجہ آ جاتا ہے. تو ہمیں بھی اسی لہجے کے اندر کوشش کرنی چاہیے, کریں گے سارے. اور آپ کو اثر کے 2-4 واقعات میں سنانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تاثیر کے واقعات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ میری طرح متوجہ ہوئی. ادھر دیکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دار ارقم میں تشریف فرما تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو نعوذ باللہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ حضرت فاروق اعظم نکلے, ہاتھ میں تلوار ہے, ننگی تلوار ہے, نیام سے نکالی ہوئی. وہاں جانے کے بعد راستے میں ملتے ہیں نعیم بن عبداللہ, کہتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کیا ایسے سے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ ان کے پاس بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی حالت دریافت کر لیں, اپنی بہن کو دیکھ لیں, آپ کی بہن اور آپ کا بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں. کہ کیا کہتے ہو؟ کہ ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, وہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے تھے, اس راستے کو چھوڑا, اپنی بہن کے گھر کی طرف بولی. وہاں جیسے ہی گئے تو جانے کے بعد دروازہ بند کر کیا ہوا تھا, کوئی قاری صاحب تھے وہ پڑھا رہے تھے ان کو, ان کی بہن کو بھی ان کے بہنوئی کو بھی. اب دروازے کے اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کی, سننے سنائی. تو فوراً دروازہ کھولا, جاتے کے ساتھ ہی فرمائے کہ ان کے اپنے بہنوئی کو خوب بے تحاشا مارا, اور یہاں تک کہ اپنی بہن کو بھی مارا. بہن کے جسم سے خون نکلنے لگا. تو پھر فاروق اعظم ظاہر ہے پھر بھائی تھے آخر, تو ترس آنے لگا کہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی؟ کہ ہمیں اللہ کے قرآن پڑھ رہی تھی. اچھا اللہ کا قرآن دکھاؤ مجھے. کیا دکھا نہیں سکتے, آپ بے غسلے ہو, آپ ناپاک ہو. اچھا لا یمسہ الا المطہرون, کیا اس کلام پاک کو پاک صاف لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کہ اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ تو کچھ سناؤ تو صحیح. تو ان کی بہن نے جب سورت سنائے, سورت طٰہٰ کے بارے میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے سورت الحدید پڑھ کر سنائی. تو تھوڑی سی پڑھی انہوں نے عرب لہجے کے اندر, فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کے اوپر اتنا اثر پڑا, اتنا اثر پڑا, فوراً جو قتل کے طرف پر آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے اندر جھکنے والے بن گئے. فوراً اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے, ایمان میں داخل ہو گئے. قرآن کریم کے اندر دیکھو کیا اثر ہے, کیا تاثیر ہے. اسی طریقے سے فرمایا جب پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی حبشہ کی طرف, تو حضرت جعفر طیار جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, وہ گئے پہلے لشکر کو لے کر کہاں پر؟ حبشہ کی طرف, مکہ سے. جب مسلمانوں پر کافی ظلم ہو رہا تھا مکہ کے اندر, تو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. تو حبشہ کے اندر جو حاکم تھا, بادشاہ تھا, وہ تھا نجاشی. وہ بڑا ظالم تھا. ان کے سامنے حضرت جعفر طیار نے تقریر کی, بڑی زوردار تقریر کی کہ اب ایسے سے ہم پہلے لوگ سود کھانے والے لوگ تھے, زنا اور شراب کے عادی تھے, اور عورتوں کو اور بچیوں کو خریدا کرتے تھے, بیچا کرتے تھے. تو پھر ایک پیغمبر ہمارے درمیان بن نمودار ہوئے, مبعوث ہوئے, انہوں نے آ کے ہمیں سمجھایا ٹھیک نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی. جب سورہ مریم کی تلاوت کی, نجاشی اور اس کے جتنے وزیر اور مشیر تھے سارے قطار رونے لگے, گویا سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اب دیکھو اس قرآن کریم میں تاثیر کتنی ہے, بہت زیادہ تاثیر ہے. اسی طریقے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ طور پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سورہ طور پڑھ رہے تھے، اس کے اندر، کس کے اندر؟ نماز مغرب کے اندر. تو جیسی نماز ختم ہوئی فوراً جبیر بن مطعم اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دو. کہ کیوں؟ کہ آپ نے سورہ طور پڑھی ہے کہ میرا کلیجہ باہر آنے کو ہو گیا. کہ سورہ طور آپ نے اللہ کے کلام کے اندر کیا تاثیر ہے. فوراً کا فرمایا کہ دل پلٹ گیا اور مسلمان ہو. اسی طریقے سے دیکھا کہ ایک آرابی، سمجھتے ہیں آرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، ایک دیہاتی قسم کا شخص گزر رہا تھا گلی کے اندر سے. ایک بچہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، فَاسْدَعْ مَا تُؤْمَرْ، فَاسْدَعْ مَا تُؤْمَرْ. کیا مطلب ہے؟ کہ تم اتباع کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو تمہیں حکم ہو گیا بس اسی کے اندر لگے رہو. جب یہ لفظ پڑھا تو فوراً وہ دیہاتی بھاگ کر آیا. کیا ہوا؟ کہ ایسے ایسے مجھے مسلمان کر دو، ایمان میں داخل، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں. کہ کیوں؟ کہ قرآن کی فصاحت پر میں ایمان لانا چاہتا ہوں. کہ کیا مطلب؟ وہ تو عرب تھے نا، وہ جانتے تھے معنی کو کیا مطلب ہے. ہمیں تو آج عربی نہیں آتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے اس کا. تو اس نے صرف ایک جملہ سنا، فوراً اسلام میں داخل ہو گیا. قرآن کریم کے اندر بے شمار حیرت انگیز واقعات ہے قرآن کریم کے حوالے سے، لیکن یہ اس وقت اثر کرتا ہے جب اس کو پڑھا بھی ٹھیک جائے، اسی طرح پڑھا جائے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر پہ پڑھا جائے، جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے. جو ہم جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا کسی نہ کسی موڑ پر اللہ کریم ہمیں کامیاب کر دیں گے. سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ آخری جو مرحلہ آپ کا ہے وہ ہے انعامات کا. جن طلباء کرام نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں انشاءاللہ العزیز ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. اب اسی طریقے سے ہمارے اس ادارے کے اندر 3 شعبے ہیں، شعبہ ناظرہ، شعبہ قاعدہ اور شعبہ، بولو بھائی، حفظ. ان تینوں شعبوں کے اندر بھی الحمدللہ طلباء کرام نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں. جو طلباء پوزیشن سے رہ گئے وہ آئندہ سال اور آئندہ امتحان کے اندر کوشش کریں اور ابھی سے محنت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم کیا کریں گے، پوزیشن اگلی دفعہ حاصل کریں گے. پوزیشن اسی کو ملتی ہے جو بندہ محنت کرتا ہے، پوزیشن سے وہ رہ جاتا ہے جو محنت نہیں کرتا. تو ان طلباء کرام کو دیکھ کر آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، حوصلے کو کم نہیں کرنا، پست نہیں کرنا، بلکہ حوصلے کو بلند کر لینا. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہماری بھی پوزیشن آئیں گی، کریں گے کہ انشاءاللہ. اب میں نام لیتا چلے جاؤں گا. پہلے سب سے پہلے شعبہ قاعدہ، بلکہ شعبہ حفظ سے شروع کروں. شعبہ حفظ کے طلباء کرام میں سے اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں احمد بن ارشد. احمد بن ارشد وہ آئیں اپنا انعام وصول فرمائیں. دوم پوزیشن حاصل کرنے والے استاد جی، حسنین عمر بن حبیب احمد. سوم پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد حاشر بن عامر. آ جائیں بھائی. اسی طریقے سے شعبہ ناظرہ کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں، زہید بن شعیب، آ جائیں بھائی. دوسرا حمزہ بن ظہیر احمد. ماشاءاللہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں. دوم پوزیشن حاصل کرنے والے ناظرہ کے اندر مدثر بن تنویر عباسی. اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے بھی 2 طلباء کرام ہیں، عبد الرحمن بن کامران، آ جائے بھائی. عبد الرافع بن فیض احمد، ان کا بھائی آ جائے. اسی طریقے سے شعبہ قاعدہ کے اندر بھی پوزیشن حاصل کرنے والے، ہاں اول پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد بن شہزاد. آ جائے بھائی محمد. دوم پوزیشن حاصل کرنے والے عبد الحسیب بن احسان. دوم بلکہ اول ہی، بھی عبد الحسیب بن احسان بھی اول ہی ہے. دوم پوزیشن حاصل کرنے والے اذان بن جاوید. اذان بن جاوید. سوم پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ریان بن کامران. ریان بن کامران. ہو گئے سارے. اللہ تعالیٰ تمام کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
قطيعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم کرنے والے حسنین عمر بن حبیب احمد. 100 پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد حاشر بن عامر. آجائے بھائی. اسی طریقے سے شعبہ نازلہ کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں. زہیر بن شعیب آجمی، دوسرا حمزہ بن ظہیر احمد. ماشاءاللہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں. 2 پوزیشن حاصل کرنے والے نازلہ کے اندر مدثر بن تنویر عباسی اور 100 پوزیشن حاصل کرنے والے بھی 2 طلبہ کرام ہیں. عبد الرحمن بن کامران آجمی، عبد الرافع بن فیض احمد. جب بھائی آ گئے اسی طریقے سے شعبہ قاعدہ کے اندر بھی پوزیشن حاصل کرنے والے اول پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد بن شہزاد. آ جاؤ بھائی. محمد 2 پوزیشن حاصل کرنے والے عبد الحسیب بن احسان. 2 بلکہ اول یہ بھی عبد الحسیب بن احسان کوئی اول ہی. 2 پوزیشن حاصل کرنے والے اذان بن جاوید. 100 پوزیشن حاصل کرنے والے ریان بن کامران. اللہ تعالیٰ تمام کا یہاں بیٹھنا